وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد اپنے زمانے کے بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ ان کی خدمت میں بادشاہ وقت بھی آتا تھا۔ ایک مرتبہ جب بادشاہ نے ان کی مجلس کی عجیب حالت دیکھی کہ وہاں وزیر اعظم بھی موجود ہے، دوسرے تیسرے نمبر کے وزیر بھی موجود ہیں، سلطنت کے سرکردہ معزز لوگ بھی وہاں موجود ہیں، دوسری طرف دیکھا تو ملک کے سلطنت کے بڑے بڑے تاجر بھی موجود ہیں، جب تیسری طرف دیکھا تو بڑے بڑے علماء اور صلحاء بھی موجود ہیں، تو بڑا حیران ہوا کہ میرے پاس تو یہ لوگ آتے نہیں ہیں، یہاں ان کے پاس بڑے شان اور قدر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کے چہرے پر ان کی عقیدت اور محبت سراپا ٹپک رہی ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی حیرانی اس کی غیرت میں بدلنا شروع ہو گئی، اور اسے ایک تدبیر سوچی کہ کیوں نہ ان کو مال اور خزانے میں پھنسا دیا جائے۔ تو یہ سوچ کر اس نے خزانے کی کنجیاں حضرت مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد کی طرف بھیج دیں کہ میرے پاس تو اب کچھ ہے نہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے، تو یہ خزانے کی کنجیاں بھی آپ رکھ لیں۔ تو مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد یہ کہہ کر انہوں نے یہ کنجیاں واپس کر دیں کہ آج بدھ ہے، کل جمعرات، کل تک مہلت دیجیے مجھے، پرسوں جمعہ ہے، جمعہ کی نماز پڑھ کر میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میں آپ کا شہر، آپ کا علاقہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ تو جب یہ خبر لوگوں میں پھیلی کہ حضرت یہاں سے جا رہے ہیں، تو وزراء نے استعفیٰ دینا شروع کر دیے، ایک کے بعد ایک کے بعد دوسرا استعفوں کی لائن لگ گئی کہ ہم بھی، حضرت اگر جا رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ اسی طرح سلطنت کے جو بڑے بڑے تاجر تھے، بڑے بڑے علماء صلحاء لوگ تھے، وہ بھی ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ جب بادشاہ نے یہ منظر دیکھا کہ یہ سب لوگ چلے جا رہے ہیں، حضرت کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے، اگر یہ چلے گئے تو شہر کی تو جان نکل جائے گی، روح نکل جائے گی، جو شہر کی رونق ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو بادشاہ وقت نے مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی چاہی کہ حضرت مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ یہاں سے نہ جائیے۔ حضرت مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد بہت بڑے کامل ولی تھے، بڑے عاشق رسول تھے۔ انہوں نے اپنی ہر چیز کو اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت پر قربان کر دیا تھا۔ جب کوئی اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت میں اپنی ہر چیز قربان کر دیتا ہے تو پھر وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، پھر اللہ اس کی اس طرح مدد فرماتے ہیں۔ تو دوستو، آپ بھی اللہ کے دوست بن سکتے ہیں، آپ بھی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ سکتے ہیں اگر آپ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، اللہ اور اللہ کے حبیب کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جائیں۔ تو آج بھی اگر آپ اللہ کے ولی بننا چاہیں، دوست بننا چاہیں، تو بڑے آسان سا راستہ ہے، اور سب سے اس کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کریں اور اللہ کی مخلوق کو تنگ نہ کریں، اللہ اور اللہ کے حبیب کی نافرمانی سے بچیں۔ اگر آپ یہ 3 کام کر لیں تو آپ بھی اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر سکتے ہیں، اللہ کے دوست بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تعلق، اپنے حبیب کا تعلق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔